مڈل آرڈر میں ہماری آپشنس کافی لمیٹڈ ہیں. افتخار اچھا کھیل رہے ہیں, حیدر نے تو کل بڑے عرصے بعد بڑی اچھی باری لی ہے, اور آئی ہوپ کہ آگے وہ اس کو کنٹینیو کریں. تو اسپیس اوپن ہے, پلیئرز اس کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے, بلکہ میں تو حیران تھا کہ فخر زمان جنہوں نے کھیلنا مڈل میں ہے وہ پوری پی ایس ایل انہوں نے اوپن پہ گزار دی, جبکہ پاکستان کے لیے انہوں نے بیچ میں کھیلنا ہے. تو یہی پریپریشن کا ٹائم تھا, بٹ آئی ڈونٹ نو ان کا یا ان کی فرینچائز کا ڈفرینٹ پلان ہو سکتا ہے. بٹ آپ کی بات ٹھیک ہے, بہت لمیٹڈ آپشنز ہیں پاکستان کی مڈل آرڈر میں, اور حیدر علی اور خوشدل اور آصف ان کے لیے تو کھلا دروازہ, خالی سیٹیں پڑی ہیں, اب یہ نہ آئیں تو پھر وہ ان کی مرضی ہے. لاسٹ ایئر اباؤٹ 10,000 کا کراؤڈ تھا فائنل سیمی فائنل والے ڈیز پہ اسٹینڈنگ, اور ان کو انگیج کیا گیا تھا. ایک ماسٹر آف سرمنی ہوں گے اس بار بھی, اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیچ اے کروڑ ایک وہ ہوتا ہے اس میں, تو یہاں پر ہے کیچ اے 2,000 ہے, کیچ اے 2,000 ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اسپیکٹیٹرز میں جو لوگ گیند کو پکڑیں گے کیچ پکڑیں گے اوبیسلی, اور وہ 2,000 روپیہ انہیں آن دا اسپاٹ جو ہے وہ دیا جائے گا. یہ ویسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور سلیبس ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹاپ پہ بندہ بیٹھتا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق ڈیسیجنس لیتے ہیں. سو اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از پالیسی. آپ کو پتہ ہے یہ کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ باہر سے ہی کوچ آئے گا. جب تک آپ اپنے لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے وہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوں گے. جیسے ہمسایہ ملک میں انہوں نے کیا ہے اپنے کوچز کو ڈیولپ, اور آخر کار انہوں نے تمام جو باہر کے لوگ تھے ان کو فارغ کر کے اب ہر جگہ پہ ان کے اپنے بندے ہیں. تو آپ بھی کر سکتے ہیں ایسا, لیکن جب تک آپ اپنے لوگوں کو بیک نہیں کریں گے, ان کو امپاور نہیں کریں گے, غلطی تو ہو ہی جاتی ہے, غلطیاں کر کے لوگ بنتے ہیں, تو جب تک آپ وہ والا فریڈم نہیں کریں گے تو باہر والا آ کے غلطی بھی کرتا ہے تو آپ بدل کے پھر باہر والے ہی لے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ باہر والے کو غلطی کی اجازت ہے, اپنے بندے کو نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ ابھی لیول 3 ہوا ہے, اس میں سارے پاکستان کے کئی سارے پلیئرس تھے, تو اگر اب آپ کورسز کراتے ہیں یو ہیو ٹو لیٹ پیپل ورک اینڈ بیک دیم. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ ساری زندگی نہیں بنے گا. انہوں نے 10 سال میں بنا لیا نا آپ نے, تو ہم کب بنائیں گے, ہم کب ٹرائی گا. ہم تو اپنی لوکل لیگ میں بھی ایک بندہ باہر سے بلاتے ہیں, وہ 4 بندے اپنے ساتھ لے آتا ہے. تو ہماری شاید پرائورٹی نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو امپاور کرنا. ہم نے سہیل صاحب آپ نے یہ المظہر کی طرف سے اسپانسر کیا ہے ایونٹ کو, تو اس کے پیچھے آپ لوگوں کی کیا موٹیویشن تھی اور کیا کس طرح لے کر جاتے ہیں اس ٹورنامنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا گنی کلاس کا جنہوں نے یہ ٹورنامنٹ رکھا ہے. جی, اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا اور کرکٹ کا ایک ہمیشہ سے ایک ساتھ چلتا ہے کہ افطاری کے بعد سب بوائز جو اکٹھے ہو کے کرکٹ کھیلتے رہے, لیکن اس کو کوئی پراپرلی آرگنائز نہیں کر سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے ہمارا انیشیٹو, صرف اس لیے کہ یوتھ کو یہ موقع ملے اور وہ آگے بڑھیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم ملے جس سے وہ آگے بڑھ کے کھیل سکیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, کیونکہ آپ جو ہے نا اس میں پنجاب کے اندر خاص طور پر یونائٹ اس کا شروع کرنے میں پچھلا سال, اور اس میں آپ پائنیئر بنی کلاس, تو جتنی پچھلا کامیاب آپ کو ٹورنامنٹ گیا اتنے زیادہ اسپانسرس کے اعتبار سے مطلب کہ وہ نظر نہیں آیا. نمبر 1, کیا کسی اسپانسر نے بھی اپنی ٹیم جو ہے نا مطلب کہ وہ اس میں کرنے کی شامل کرنے کی کوئی خواہش ظاہر کی؟ ٹھیک ہے, اور آخری اس میں ٹیلی وائز ہو رہا ہے, اس وجہ سے کوئی جو آبزرور یہاں پر کوئی اس طرح کا کوئی چیز ہے؟ عمر ذرا آپ ٹیمز کے حوالے سے بتائیں کہ کتنی انگیجمنٹ تھی اور ہم نے اس میں سے سلیکٹ کیا, بعد کی بات پھر جواب دیتا ہوں. اچھا, ٹیمز جو تھیں اس بار ہمیں افغانستان سے بھی اور ایون ڈفرینٹ کنٹریز سے ہمیں اپروچ کیا, لیکن ان کا جو افغانستان کی ٹیم تھی اسپیسیفکلی ہم نے ان کو اس لیے جو ہے وہ ریفیوز کر دیا کیونکہ ان کا جو اسکواڈ تھا وہ سارے فارنرز تھے, افغانستان کے تھے. سو جو پی سی بی ہے وہ جیسے سلمان بھائی نے بتایا کہ وہ الاؤ نہیں کر رہا ہے کہ جو ہے وہ آپ فارنرز لائیں, تو جو پاکستان کے انٹرنیشنل ہیں صرف وہی کھلا سکتے ہیں. سو ان کو ہم نے اس لیے ریفیوز کر دیا. باقی ٹیمز جو تھیں پچھلی بار ہم نے جو انیشیٹ کیا تھا وہ 8 ٹیمز تھیں اسٹارٹ میں, اس بار 12 ٹیمز ہم نے رکھی ہیں, جو کہ اس میں 6-7 ٹیمیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ریفیوز کیا ہے. اور انفارچونیٹلی مطلب برا لگ رہا تھا ہمیں, لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ ٹیمیں تو پھر لیگ بہت لمبی ہو جاتی ہے ٹورنامنٹ. سو ڈیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ, کیونکہ رمضان المبارک بھی ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں, سو اس لیے ہم نے اس کو شارٹ رکھنے کے لیے 12 ٹیمز پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ختم کیا. دوسری آپ کا امپورٹنٹ کویشچن ہے, میڈیا یہاں پر موجود ہے, تو آئی تھنک کہ
ہمارے ہاں اسپانسرشپ کا وہ کلچر نہیں پایا جاتا اس پارٹ آف کنٹری میں جتنا وہ ساؤتھ میں آپ کو نظر آتا ہے, اسپیشلی سندھ میں, کراچی میں. کوئی ایک چھوٹا ٹورنامنٹ بھی ہو رہا ہو تو آپ کو بینرز گراؤنڈ میں بھرے نظر آتے ہیں. سو اس لیے یہاں پر جو غنی گلاس کا رول ہے نا, اٹ بیکمز ایون بگر, کہ وہ اس کو سوللی انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا اور اس لیول پہ کرا رہے ہیں کہ جس لیول پہ پاکستان میں اور کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوتا, کوئی اس کے مقابلے کا الحمدللہ نہیں ہوتا. تو آئی تھنک کہ یہ جیسے ابھی یہ آئے ہیں, صہیب بھائی آئے ہیں, المظہر ڈیولپرز نے آ کے اس کو انیشیٹ کیا ہے, تو ود ٹائم آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اور بھی لوگ آنے لگیں گے. آئی تھنک کہ یہ ایک اچھی روایت ہے, جب چھوٹے سے شروع ہوئی اور آگے جا کے ایکسپینڈ ہوتی جائے گی تو انشاءاللہ یہ کلچر ادھر بھی آئے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ادھر تو کبھی ٹورنامنٹس ہوئے ہی نہیں تھے, کراچی میں پچھلے 2 دہائیوں سے 20-22 سال سے ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ادھر بھی لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس آئے گی, اور اٹس اے ہیوج اپرچونٹی. آئی بالز بہت ہیں. پچھلی دفعہ جو ہم نے ایونٹ کیا ہے 35 ملین ویورشپ گئی ہے اس کی, تو بہت سارے آئی بالز ہیں. کوئی بھی اگر اسپانسرشپ میں آنا چاہتا ہے تو یہ کسی پلیٹ فارم سے بھی کم نہیں ہے. اب انہیں قسم کھانی پڑے گی ایسے نہیں ہونا یہ. آئی تھنک کہ افطاری میں بالکل 1-8 منٹ رہ گیا, بات یہی ہے, انہوں نے قسم کھانی پڑے. تو آگے ہم انشاءاللہ افطاری کی طرف بڑھتے ہیں. اگر اور کوئی سوال رہ گیا تو سر پلیز کریں. تھینک یو ویری مچ.